بے دل متاثر ہوئے۔ اس فہرست میں شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ عبد الرحیم، اورنگزیب عالمگیر، مرزا قلندر، نواب شکر اللہ خان اور نواب عاقل خان غازی جیسے عظیم المرتبت لوگ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نعیم نے مرزا اسد اللہ خان غالب، لطیف خان، صغر الآزاد بالگرامی، خوشگور، سبقت جیسے شعراء کے وہ شعر بھی جمع کر دیے ہیں جو انہوں نے بے دل کی مدح و تحسین میں لکھے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک اور بات، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نعیم نے بے دل کی 5 شعروں پر مشتمل ایک اردو کی غزل بھی ڈھونڈ نکالی۔ نعیم کی اس تحریر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سعد اللہ گلشن اور سراج الدین علی خان آرزو بے دل کے عظیم تلازمہ میں سے ہیں، تلامذہ میں سے ہیں، اور یہ وہی ہستیاں جن کے زیر اثر اردو غزل کی ایسی روایت قائم ہوئی جو اردو شاعری کا سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہے۔ متذکرہ والا تحقیقی کارکردگی کے علاوہ نعیم کا یہ کام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے بے دل کے 300 کے لگ بھگ اشعار کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار کٹھنائیوں کے باوجود نعیم محمد علی بیشتر اشعار کے ترجمے میں کامیاب رہے۔ ان کا ترجمہ خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اصل اشعار سے وفاداری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نعیم حامد نے بے دل کے کئی شعروں کا ترجمہ اس خوبی سے کیا ہے کہ ترجمے کا گمان نہیں ہوتا اور شعر بالکل توادار معلوم ہوتا ہے۔ کچھ نمونے دیکھیے، لالچی محترم نہیں ہوتا، شرم آتی نہیں بھکاری کو، لالچی محترم نہیں ہوتا، شرم آتی نہیں بھکاری کو، ہو گیا آزاد تعلق دل منور ہو گیا، موج سے دامن بچا کے قطرہ گوہر ہو گیا۔ یعنی بادشاہی ہے فسون سیر چشمی سے نہاں، کاسائے چشم گدا پر ہو تو رش کے جام جم، غافل ذرا نزاکت معنی پہ غور کر، جس کا بہت راہ کمر نکلتی ہے کوئے ہلال سے، راہ کمر نکلتی ہے کوئے ہلال سے، اور شمشیر یار نے کیا بے دل کے سر بلند، یعنی گناہ ہے موج نے خیمہ حباب کا، یعنی گناہ ہے موج نے بجے ایک سفر ہے، بے زنگ زمانے میں آئینہ نہیں کوئی، بے زنگ زمانے میں آئینہ نہیں کوئی، ہے دل تو بہت لیکن بے گینہ نہیں کوئی، ہے آفتاب قیامت کا کچھ خیال اگر سرے فقیر پہ کر سایہ اس پہ خاک نہ ڈال، سرے فقیر ہے آفتاب قیامت کا کچھ خیال اگر سرے فقیر پہ کر سایہ اس پہ خاک نہ ڈال۔ کوئی بھی مضمون دنیا میں نہیں، کوئی بھی مضمون دنیا میں نہیں میری طرح، عمر پنجرے میں کئی کٹی، عمر پنجرے میں کٹی دیکھا نہیں سیاد کو، عمر پنجرے میں کٹی دیکھا نہیں، مندر کا بالا جائز سے اور نمونے کے شعر سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بے دل مشاہدہ اخلاق سے تعمیر سیرت کے لیے بند و نصیحت کے جو تابناک موضوع ڈھونڈ کر لایا ہے، نعیم محمد علی نے ان کو اردو مبین میں اس طرح ڈھالا ہے کہ ان کی چمک نمک برقرار رہی۔ نعیم ماشاءاللہ خود بھی نقد گو شاعر ہیں اور شعریت کے جملہ لوازمات کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں۔ وہ بے دل کے اشعار کا ایسا مطلوب اردو ترجمہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں جسے بغیر کسی جھجک کے معیاری کہا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہار جاتی بے دل شناسی کے میدان میں ایک اہم کارنامہ ہے۔ بے دل جیسے عظیم شاعر اور مثالی معلم اخلاق کے احوال و آثار کی جمع آوری اور اس کے اخلاقی آہنگ پر مبنی اشعار کو اردو میں یہ خوبصورت منظوم ترجمہ ذوق فارسی کی تشریح اور تعمیر سیرت کے لحاظ سے بھی ایک ایسی سایہ مسعود ہے جس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔
میں سید نعیم حامد علی الحامد کو اس کتاب کی اشاعت پر صمیمانہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ شکریہ محترم پروفیسر احمد مسعود صاحب۔ اب میں مہمان خصوصی محترم افتخار عارف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تقریب سعید کی مناسبت سے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اعظم مقتدر پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم سارے نگرانی سے باہری جانے سے ان کی رات میں پورے وقت میرے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اور یہ رسمی جملے اس طرح کے ہوتے ہیں بولے جاتے ہیں، اس طرح کے موقعوں پر رسمیات کا تقاضا ہوتا ہے مبارکباد اور تہنیت، لیکن یہ سچی بات یہ ہے کہ بے دل بر صغیر میں ایک بڑے شاعر ہیں دونوں بھائی نے پوری کی ہے، مختصراً بھی انہوں نے بہت سے حوالے ایسے دیے ہیں کہ جو آپ کو پس منظر فراہم کرتے ہیں بے دل کا۔ فارسی کے اگر سب کے ہندی کے 4-5 شاعر اگر آپ خط کریں تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ اور زیادہ پسند آتا ہو کچھ، لیکن بے دل کی عظمت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو بہت پیدا کی گئی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تصوف موضوع ہے بے دل کا، اور غالب نے کچھ برائے شعر گفتن والے تصور کام کیا، وہ وحدت الوجود کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے اور انہوں نے زندگی ویسی گزاری تھی جیسی فقیر کو گزارنی چاہیے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ گزشتہ 50-60 سالوں میں 4 یا 5 کتابیں ہیں جو بے دل پر شائع ہوئی، اور پہلی بڑی کتاب ہے جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے پنجاب یونیورسٹی کا، تو ڈاکٹر صاحب وہ انگریزی کا تھیسس ابھی چھپا ہے، اور مگر اس کے اردو تراجم پہلے چھپے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کم و بیش کوئی ایک سطر ایسی نہیں ہے بے دل کے حوالے سے، سوانح کے حوالے سے، جو کسی نے ڈاکٹر صاحب کے پی ایچ ڈی کے مقالے سے مختلف لکھی۔ میں نے ایسے طالب علمانہ ایک کام کیا تھا ابھی پچھلے دنوں، تو یہ سب چیزیں پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ بلکہ ایرانیوں نے، ایک ایران کے بڑے فارسی کے اس وقت سب سے بڑے آدمی ہیں ڈاکٹر شفیق گدگنی، اور ان کا ایک کام ہے، اور اس میں بے دل نے آئینے کے بہت لازمات پر دیکھے، تو شاعر آئینہ اس کا ایک کام ہے، مگر جو اس سے بہتر جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک چھوٹا سا انتخاب اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے ٹی وی مقالے کے ساتھ ایک انتخاب بھی ادبیات کر دیا، وہ دیکھنے کی بے دل کے انگریزی کے ترجمے بھی ہوئے بہت ہی خراب، بہت ہی ناقص، اردو کے ترجمے بھی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہوئے۔ اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ بیک وقت اتنی رعایتیں رکھ دی جاتی ہیں کہ سب پر قدرت سے اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی وہ تو اس طرح کے شاعر ہیں کہ
دونوں میں سے ایک غالب کا جو پرسیپشن ہے ویدر کا، اس پر اقبال نے گرفت کی ہے باقاعدہ، اور لکھا ہے یہی جس کا ذکر بھی ہم کر رہے تھے، مطالعہ ویدر اور برگسان کے سلسلے میں بہت اچھا اس پہ تحسین فراقی کا ایک ڈسکورس ہے، نوجوانوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مقالے کے بعد یہ ایک ایسا مقالہ ہے جس نے مطالعہ ویدر کے لیے نئی راہ کھولی۔ یہ جو ترجمہ ہے اس کے سلسلے میں ایک بات کہنا چاہیے، صاحب ابھی میرا صاحب تراجم ہوتے ہیں، اس کی بہت سی تھیوریز ہیں، اور ترجمہ مطالبہ کرتا ہے کم و بیش اتنی ہی تفریحی صلاحیت کا جتنا فیض صاحب سے عطاءغور صاحب نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کا ترجمہ کروں۔ فیض صاحب نے جملہ یہ کہا کہ ترجمہ کرنے کے لیے دو زبانوں میں سے کم ایک زبان ضرور آنی پڑے گی۔ تو اب یہ ایک بات، دوسری بات یہ کہ پھر تیسری بات اور ہے کہ شاعری بھی آنی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ اس وقت اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ترجمے کے جو اصول ہیں اور جو ضوابط ہیں، ابھی میرے ساتھ کوئی صاحب تشریف لائے تھے، صاحب امین اشرف سے گفتگو ہوئی تو قرآن کے تراجم کے سلسلے میں حال ہی میں ایک کام آیا، انہوں نے کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے ترجمے ہیں انگریزی میں، ان سب کا ایک اسٹڈی کی کہ سب لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجموں پر جو اس کی سینسیٹیوٹیز ہیں، جو اس کے وہ اس پہ مکمل، اور ہوتا نہیں ہے، مشکل بہت ہے کام ترجمے کا، لیکن ترجمے کے بغیر آج کی معاصر دنیا یا علمی دنیا اس منزل تک پہنچ نہیں سکتی تھی اگر ترجمہ نہیں، یعنی یونانی فکر ہو یا ہندوؤں کی فکر ہو، اس کے جانے بغیر سمجھے بغیر اگر ترجمہ نہیں ہوتا تو جتنے جو صحائف آسمانی ہیں ان کی ترویج و فروغ میں بھی ترجمہ بنیادی کام کرتا ہے۔ جو اردو میں ترجمے پر اتنا کام شروع میں جو ترجمے میں لوگ سے آپ کے میں ہوگا جو کہ نذیر احمد صاحب جیسے لوگوں نے ترجمے کا کام کیا، اور یہ جو آپ کا تاجرات ہند کا ترجمہ نذیر احمد صاحب، تو گزارش میری ہے کہ یکساں قدر کا مطالبہ کرتا ہے ترجمے کا فن۔ ویدر بھی بہت مشکل شاعر ہے، اور میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں ترجمہ ابھی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا، خضر راہ کا ترجمہ کیا، وے آف خضر۔ اب یہ بچے بھی بتا دیں گے خضر راہ کا ترجمہ کیا ہے۔ ابھی آپ گھر سے نکالیے اور پینگوئن کی انتھالوجی آف اردو لٹریچر میں انہوں نے میری ایک نظم ہے فرات کے ساحل پر ہو، تو اس نے فرات کا ترجمہ نائل کیا، تو مجھے میں نے محمود جمال سے کہا کہ بھائی نیل کو میرے، کہا کہ بھائی نیل آپ جانتے ہیں زیادہ، مختلف صورت حال ہے۔ دوسری بات ایک تو ایک آسانی حاصل تھی، مختلف تہذیبی زبانوں کے ترجمے مشکل ہوتے ہیں، مثلا فرانسیسی کا ترجمہ انگریزی میں ٹھیک ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا، وہ ان کی موسیقی ایک ہے، ان کا فلسفہ ایک ہے، ان کے اساتذہ ایک ہیں، ہمارے یہاں عربی کے ترجمے اچھے ہوں گے، ہمارے یہاں فارسی کے ترجمے اچھے ہوں گے، جو ایک زبان میں ہم رہتے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو، اس پہ نہیں ہو سکتی، مگر یہ بات ضرور ہے زمانہ وہ آ گیا ہے کہ ابھی پرسوں میں کسی سیمینار میں تھا، کہ اقبال کا سیمینار تھا اور اساتذہ تھے اس میں زیادہ شامل تھے،
تو کوئی مقالہ ایسا نہیں تھا جس میں مقالہ نگار نے خانگی شعر کی یعنی فارسی ذرا سی آ جائے تو اضافتیں اور آسانی سے بے وزن کر دینا کہ مشکل کام نہیں. اب یہ دیکھیے یہ جو میں تو اس کو کچھ اگر نہیں تو اس کو باہر ہی لی جاتی ہے بیری وغیرہ پودے کو جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ایک بات ہو رہا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. مشکل بات ہے یعنی ہم لوگوں کو مجھے میں اپنے بارے میں کہوں مجھے فارسی آتی ہے تو میں تو اس کو سینے سے لگا کے رکھوں گا اور پڑھوں گا. اس لیے شاعر وہ ہے پڑھا اور وہ یعنی لکھتا میں نے اس کو لکھتا میں نے دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو لوگوں نے پتھر بھاری پتھر سمجھ کے چون کے چھوڑ دیا. ذکر کرتے رہتے ہیں مگر کوئی آدمی مثلا کسی نے نقل بھی نہیں کی, مثلا اقبال کی نقل کی تو وہ بالکل خراب. جتنے شاعروں میں اقبال کے طرز پر شعر کرنے چاہے ان میں سے کوئی ایک شاعر مثلا ملتانی سے معیار میں زیادہ نہیں بڑھ سکا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. مگر ابھی کوئی ترجمہ ہے والے کے ترجمے کوئی خراب بہت ہے انگریزی والے بھی اور مگر بعض ترجمے بہت اچھے ہوئے. جیسے جکیرنی کا ترجمہ ہے جیسے ابھی انور بھائی کبھی انہوں نے اردو کی اسیر عابد صاحب انہوں نے غالب کا ترجمہ کیا ہے پنجابی میں. بالکل دو مختلف زبانیں ہیں اور دو مختلف تہذیبی فضائیں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو بہت سب نے بچوں نے قوالیاں سنی ہوں گی. وسط سامان رسوائی سر بازار ایسا آپ نے اس کا ترجمہ کیا تو میں اور احمد فراز صاحب اور شہرت بخاری صاحب فرماتے تو انہوں نے وہ غزل کہ بھائی یہ فرق آپ کو جب بلاک آتا ہے کریٹو بلاک آتا ہے تو آدمی کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے اوزار جو ہیں ان کو تیز رکھنی چاہیے. جب تقریب کی موج آئے گی تو پھر آپ اس کے ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے ترجمہ کیا. اب وہ عثمان حکمی رحمٰ کی غزل ہے یا جس کی عثمان مربوطی کی ہے جس کی بھی غزل ہے مگر اس میں انہوں نے ایسے کیا تھا کہ بسط سامان رسوائی سر بازار رقصہ ہیں یعنی کوئی اس میں ہیں لگا دیا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ ظاہر ہے کہ فیصاد کی تخلیقی عظمت میں کس کو کلام ہو سکتا ہے دو رائے میں. ہم نے گزارش یہ کی کہ جو رقصہ ہے اس میں کیفیت رقص بندھی ہوئی ہے جو رقصہ ہیں میں نہیں ہے مگر پھر اور کیا ترجمہ ہو یہ پھر دیکھنے کی بات ہے. میں یہاں شعر دیکھ رہا ہوں اور میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کن شعروں کا یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں اس کو یاد کرنے کی. اب اس میں یہ خانہ خورشید جو ہے یہ مجھے دوسرا شعر یاد آ رہا ہے یہ والا نہیں یاد آ رہا. اس میں اس نے لکھا کہ ان جملے دلائل ان جملے دلائل کی زندگی تو گل کر ان جملے دلائل کی زندگی تو گل کر در خانہ خورشید چراغاں نجوم ان جملے دلائل کی زندگی تو گل کر در خانہ خورشید چراغاں نجوم تو یہ چراغاں نجوم اس کا جو نہیں مان دیتا آپ نے پہلے رکھا ہے اس کی بھی داد دینی چاہیے. ایسے لوگ کہاں ایک محفل میں جمع ہوتے ہیں اور یہ تو ایام جاہلیت میں اتنے شاعر ایک ساتھ جمع ہوگا مگر اس سرزمین میں اتنا شاعر کسی ایک محفل میں تو مشکل سے ہی جمع ہوتا ہوگا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور دیکھیے
बेदिल का हक था कि खूबसूरत छपी और ये आपने इतना ज़्यादा किया और इसको इंशाल्लाह पढ़े। आप कितने अशार हैं ये? मैंने तकरीबन 3 ये हम लोगों को ये पहले से अगर मिल जाती तो इस पर ऐसे कहा, ये तो एक ऐसा तोहफा कब्जा करने की नीयत से भी कहा जा रहा है। इसको हुस्न तलब वगैरह कहते थे ज़माने में। पाकिस्तान में शख्सियत कहीं से ले जी जी बिल्कुल, मुझे और ये बड़ा काम और कोई और जैसे आपसे गुजारिश की थी कि जो आपने किताब कर रखी है उस बेदिल के काम को महफूज किया है, उसके छपने पे वो छप जाए, एक तवील मकाला लिख दें और उस मुकदमे के साथ उसको छपा दें, तो वो ये भी बाकी रहेगा इंशाल्लाह और वो भी हमारी जगह याद रख जाएंगे। आपको सेहत ये और पानी की बोतल हज़रत नईम साहब की तहक़ीक़ी का विषय लायक़ सद तहसीन, उनके एतराफ़ में हम लोगों का जमा होना था, लेकिन आज की महफ़िल 100,000 मरतबा काबिल फ़ख्र और तारीख़ी इसलिए हो गई है कि इसकी सदारत पाकिस्तान ही के नहीं बल्कि पूरे बर्र-ए-सग़ीर और उर्दू दुनिया के हद्दुल अज़ीज़ और महबूब तरीन शेर व अदब और साइंस के इम्तिज़ाज के हामिल शख्सियत प्रोफेसर मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा क़ासिम रज़ा सिद्दीक़ी साहब वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी फरमा रहे हैं। मोहतरम हाज़रीन, हमातन गोश हो जाइए कि सदर जनाब सदर खुतबे सदारत इरशाद फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, सदर नशीन मुक़्तदर कौमी ज़मान पाकिस्तान, प्रोफेसर अंदर मसूद साहब, जनाब नईम हामिद अली साहब, और आज की महफिल में बहुत अहम शोरा उलमा स्कॉलर्स जमा हैं। रसा साहब बैठे हैं, अब्दुल रहीम साहब बैठे हैं और ज़रूर इस्लाम शरीफ कौसर दीगर हज़रात, हाज़रीन गिरामी, मेरा ख्याल है कि आज की ये तकरीब जो बज़ाहिर छोटी सी नज़र आ रही है, अपनी मानवियत में एक बड़ी तकरीब कहला जा सकती है। और एक तरीक़ा इसे देखने का ये भी है कि जो माशरे जिंदा माशरा कहलाते हैं, अपने जिंदा होने का सबूत देना चाहते हैं, अपने होने का एहसास दिलाना चाहते हैं, वो अपने ऊपर ये फर्ज आयद करते हैं कि उनके ज़माने में और उनके वक्त में अगर कोई रोशन शख्सियत, अगर कोई ऐसा शख्स कि जो कुछ काम कर सके और सामने लाए, किसी वकील और किसी अच्छे काम को आगे बढ़ाए, नए राह और नए रास्ते पैदा करे, तो उसकी तारीफ और तारीफ और तौसीफ और कला करनी चाहिए, याद रखना चाहिए और उसकी तारीफ और तौसीफ करनी चाहिए। आज की इस महफिल में हम जनाब नईम हामिद अली साहब की इस किताब के इजराई में शरीक हैं, जो बाहर इजाज़ी बेदिल, जिन्होंने बड़ी मेहनत शाखा के बाद इसे तरतीब दिया और इसे शामिल किया। ये काम जैसा इन्होंने किया है, ऐसे काम अक्सर इससे कुछ बड़े, इससे मिलते जुलते, इस तर्ज के ये जामियात में होते हैं।
جامعات کے جو اساتذہ ہیں وہ اساتذہ میں سے اس کام کو اپنے ذمہ لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے کچھ ریسرچ کے اسکالرس، کچھ طالب علم، یہ سب مل کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، چیزوں کو جمع کرتے ہیں، ان کی تفہیم ہے، اس پہ تجزیہ، تبصرہ، اور پھر وہ ایک کتاب کی شکل میں یا ایک تھیسس کی شکل میں یا ایک ریسرچ کے بڑے کام کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک فرد واحد نے، اور وہ بھی اردو زبان اور دیگر زبانوں کے جو مستقر ہیں ان سے ذرا دور، خصوصاً فارسی اور اردو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہاں بیٹھ کے سعودی عرب میں مدینہ میں، اور 20 سال انہوں نے اس پہ صرف کیے اس موضوع پہ، اور یکا و تنہا مشاورت کرتے رہے لوگوں سے، محنت شاطہ کرتے رہے، اور یہ کیونکہ کسی وقت اور بات ہوگی کہ یہ کیونکہ خود بہت مشکلات بھی ہیں، اپنے اوپر بھی یہ مشکل ہے، خود اپنے لیے بھی یہ مشکل ہے، تو یہ جو چیز جس چیز کو یہ لیتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بڑی تحقیق میں جاتے ہیں، اور کبھی یہ اپنی باتیں خود رد کر دیتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو درست اور سب سے بہتر اور سب سے صائب اور سب سے مناسب چیز جو ہو سکتی ہے اسے تلاش کیا جائے اور اسے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ یہ جو تحقیق ہے اس کو ذرا اس پورے عمل کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ کام تو یہ ہے کہ آپ مختلف جگہ سے، جیسے کہ یہ مواد ہے، اسے اکٹھا کر کے اور ہلکی سی ایک ترتیب چاہیے، اس کی ترتیب اور تو اسے آپ چھاپ دیتے، لیکن انہوں نے اس میں عرب ریزی کی ہے، اور ایک ایک لفظ جو ان کے قلم سے نکلا ہے اسے انہوں نے بڑا چھانا پھٹا اور بالکل درست اور مناسب جب انہیں نظر آیا تو اس کے بعد انہوں نے اسے شامل کیا۔ یہ بڑا ایک محنت طلب کام ہے جس سے یہ گزرے ہیں۔ چنانچہ مشکل پسندی جہاں دل کے نظر آتی ہے وہاں ان کے مزاج میں شامل ہے، اور یہ صاحب جو ہمارے سامنے آج سوٹ میں بیٹھے ہیں اور کبھی یہ کسی اور لباس میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے وقت اور ہمارے زمانے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم سب ظاہر انسان ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، مگر یہ انسان تو نہیں مگر یہ جن ہے، اور ان کے اندر ایک ایسی قوت ارادی اور ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر میں محمد علی یہ طے کریں کہ میں اس دروازے سے نہیں گزروں گا بلکہ میں اس دیوار سے گزر جاؤں گا تو یہ شاید اس دیوار سے گزر جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی استقامت کے ساتھ اپنے جو ان کی فکر ہے اور جس چیز کو سمجھتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں اور اس کی تکرار کرتے ہیں مسلسل، اور اس کی وجہ سے ان کی اپنی شاعری اگر لے لیں یا جو ریسرچ کے کام انہوں نے کیے ہیں اس میں ایک بڑی وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جہاں موضوع ہے وہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انور مسعود صاحب نے جتنا وقی اور جتنا اچھا مضمون لکھا ہے جو نواچے کے طور پہ شامل ہے، اور جو اشارے جناب افتخار عارف صاحب نے فرمائے ہیں وہ اپنی جگہ بہت مستند اور بہت خوب ہے۔ انور مسعود صاحب اب دیکھیے جو آج کی تقریب ہے اس میں کچھ باتیں تو نہایت ہی مناسب ہوئی، مثال کے طور پہ اس کتاب کا لکھے جانا، ان کی تعریف و توصیف اور ان کی اعتراف خدمت کے لیے یہ جلسے کا منعقد ہونا، اور اس میں ایک فارسی زبان و ادب کی شخصیت بنیادی طور پہ یہ انور مسعود صاحب اپنی شاعری کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، یہ عالم آدمی ہے، یہ جو ان کی فارسی زبان اور فارسی ادب اور فارسی تہذیب، الفاظ کی تہذیب، زبان کی تہذیب جتنا اچھا یہ سمجھتے ہیں ظاہر ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، تو آج کی اس محفل کا میں ان کا موضوع ہونا میرا خیال ہے کہ بہت ہی مناسب اور بالکل درست، اور جناب افتخار عارف صاحب ظاہر ہے کہ مقتدرہ قومی زبان میں تو اس وقت مگر یہ خود ایک شاعر ہیں، ایک اسکالر ہیں،
جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک دانشورانہ سوچ ہے ان کی، اور یہ سوچ جو ہے یہ ہی سب سے اہم کسی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے جامعہ میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے کسی ایک شعبے میں 22 PhD ہے، میں نے کہا جناب بہت خوب ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی ایک جگہ اپنے مضمون کے حساب سے 22 آدمی، اگر میں نے یہ کہا تو 22 میں انٹلیکچوئل کتنے ہیں یہ بتائیے مجھے، وہ آپ کو چند نکلیں گے اپنے موضوع اور اس کے حوالے سے، پروفیشنلزم کے حوالے سے وہ ایک سے ایک ہوگا، مگر جس بات کی جو حوالہ میں دے رہا ہوں، میں نے یہ کہا کہ ان کے اندر ایک دانشورانہ سوچ ہے، دانشورانہ رویہ ہے، تو ان کا اس محفل میں شریک ہونا اور شامل ہونا یہ بھی بڑا اچھا ہے۔ جو بات مناسب نہیں ہوئی وہ صدارت ہے، اس لیے کہ میرا ظاہر ہے کہ اس طریقے سے زبان اور ادب سے رشتہ نہیں ہے، اور اب مسئلہ اس میں یہ پیدا ہوا کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں کافی تعداد یا ایک بڑی تعداد آپ کہہ لیجیے ان لوگوں کی ہے کہ جو غائبانہ طور پہ بے دل کو جاننا چاہتے ہیں، بے دل کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، بے دل کو سمجھنا چاہتے ہیں، مگر فارسی سے نہ بلد، اور وہ فارسی کی جو بے دل کی ہے اس سے وہ بالکل ہی آشنا نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں میں میرا شمار بھی ہوتا۔ سب سے پہلے بات تو ہم جیسے لوگ جو سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا محبوب شاعر، ایک عظیم شاعر اردو زبان کا، کہ جس کی ایک فکری جو ایک اپنی ایک وقت ہے جو غالب ہے، مثلا غالب کا محبوب شاعر جو ہے وہ بے دل، تو لوگوں میں تجسس ہے کہ جو غالب کا محبوب ہے وہ کون ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے، اس لیے بے دل کی طرف، اور اقبال نے جو بے دل کے ساتھ جو سلسلہ رکھا اس نے ایک اور زاویے سے بے دل کے لیے ایک تجسس پیدا کیا۔ اب اگر ان دونوں میں اختلاف بھی ہے اقبال اور غالب کے درمیان، مگر ان دونوں اختلافوں نے اپنی اپنی جگہ عام لوگوں کے لیے کہ جو بے دل سے جو فیض اٹھانا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس میں وہ راستہ پیدا کیا کہ وہ بے دل کو سمجھنے کی کوشش کریں، مگر اس کوشش میں ناکامی اٹھانی پڑتی ہے۔ خود میں نے بہت کوشش کی، اب ایک تو فارسی ویسے نہیں چلتی، ہمارے زمانے تک آتے آتے فارسی ختم ہو گئی، چنانچہ ظاہر ہے کہ بڑی کوشش کر کے جو کچھ ویسے ہی اقتصادی طور پہ نہیں مگر
آپ فارسی سیکھیے، کم سے کم 1 سال اس پہ لگائیے اور اس کے بعد پھر بیت کو پڑھنے کی کوشش۔ اب اس عالم نے ایک کام انہوں نے شروع کیا اور اس میں اس کا ترجمہ اور جو ترجمے کے متعلق انہوں نے بات کی ہے اس کو اہمیت دیتے ہوئے انہوں نے ترجمے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ انور مسعود صاحب زیادہ جان سکتے ہیں، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات تخلیق کاری کے بارے میں کہوں گا، شاید اس نظر سے آپ نے اسے نہ دیکھا، جو کریٹیوٹی ہے اس میں کچھ تھوڑی سی سائنس کی اصطلاح کا استعمال کر کے میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پہلی بار جو خیال ذہن میں ابھرتا ہے اور ذہن میں ابھرنے کے بعد اس کی شکل و صورت بنتی ہے، ابھی سب ذہن میں ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ ایک مرحلے سے اظہار کے پیرائے سے وہ الفاظ کے ساتھ وہ ڈھلتا ہے، وہ نثر پارہ ہو یا نظم ہو یا جو بھی چیز ہو وہ اس میں ٹرانسفارم ہو۔ اب یہ حصہ جو ہے کہ وہ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ وہ خیال کی شدت کے ساتھ وہ آیا ہوگا، اس کے صحیح اور اصل اور حقیقی قد و خال کیا ہوں گے، اور شاعر خود اگر کہہ رہا ہے تو اسے الفاظ کے پیغام میں لاتے لاتے اس میں سے کیا چیز کم ہو گئی ہوگی اور کیا زیادہ ہو گئی۔ سائنس میں ایک اصطلاح ہے جو سائنس کے لوگ یہاں ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، اسے ہم کہتے ہیں انٹروپی۔ اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے ناکارگی۔ مثال کے طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک سسٹم بنایا، مثال کے طور پہ ایک پائپ ہے اور وہ چاروں طرف سے بند ہے، اور اسے ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ اس میں اگر ہم ایک طرف سے کچھ انرجی توانائی اس میں داخل کریں تو دوسری طرف ہم اس توانائی کو باہر نکال لیں گے، تو اگر مثلاً 100 درجے کی توانائی یہاں سے ہم نے داخل کی تو وہاں ہمیں 100 درجے کی توانائی مل جانی چاہیے، اگر یہ پورا سسٹم اس میں ناکارگی نہیں ہے، انٹروپی نہیں ہے۔ اگر اس میں ناکارگی ہے، اور جو کہ ہے، سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ ناکارگی موجود ہوتی ہے سارے سسٹمز میں، کہ وہ جو ہم نے 100 یونٹ رکھے تھے وہ آپ کو 100 نہیں ملتے، وہ کبھی 95 ملتے ہیں، کبھی 97 ملتے ہیں۔ یہ ناکارگی جو ہے ہمارے جو بڑے شعراء ہیں اس نظر سے ابھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ لوگ، وہ حضرات، وہ بڑے لوگ کہ جن کے یہاں ناکارگی کم سے کم ہے، انٹروپی کم سے کم ہے، وہ سب سے زیادہ اظہار میں۔ اچھا، یہ معاملہ پھر آ جاتا ہے اور یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سر اٹھاتا ہے جب آپ ترجمہ کرنے لگتے ہیں، تو یہاں تو ایک معاملہ بڑھتا ہوئے یہ ڈبل اس میں وہ ہو گیا کہ ایک تو وہ خیال کہ جو شاعر کا اپنا ہے، اور پھر اسے ہم جن الفاظ میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شاعری کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو لفظیات جو الفاظ ہے، جو اس کا انتخاب ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ لفظ جو ہے یہ اچھا ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت خراب ہے، یہ بے معنی بات ہے۔ شاعری میں جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ ہے مناسب ترین، اچھے برے کی بات نہیں ہے، جو جہاں جس محل میں استعمال ہوا ہے اس میں مناسب ترین کون سا، جو مناسب ترین ہوگا وہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت کا ہے۔ تو یہ بات ترجمہ کرتے ہوئے بھی سامنے آتی ہے کہ ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے کہ اس میں ان کے مفاہیم تو اپنی جگہ آئیں، مگر جو لفظیات آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی مناسب ترین ہو کہ جس سے ترجمے کی بھی خوشنمائی ہے۔ اور مثلاً بیدل نے جو اپنی فکر کو جو ظاہر کیا ہے اس میں بھی جو رابطات ہے وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے اس میں یہ محنت کی، اور ان کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جو بہت اچھی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس خیال کو لے کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو بیدل کا جو اصل ہے، جو اسلوب کی بات کی ہے، وہ بالکل مختلف ہے، علیحدہ ہے، بالکل علیحدہ۔ چنانچہ اس کی میں داد انہیں دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے یہ کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ چھپ گیا ہے۔ اور میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ جم کے کام کرنے والے آدمی ہیں، تو ان کی جو مضامین وہ بھی ہیں، ان کے مکاتیب ہیں وہ بھی بالکل ترتیب پائے رکھتے ہیں،
اور یہ اب بھی مستعد ہیں کہ یہ کام انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور نئے گوشے جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے. تو یہ ایک اچھی کتاب سامنے آئی ہے اور بیدل کے بہت سارے گوشے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ وہ ساری باتیں سامنے لائے جو ان کی زندگی یا ان کی زندگی کا جو طرز تھا وہ بھی سامنے آیا. ان کے زمانے میں جو ان کے شاگرد تھے اور جو دوسرے لوگ ان سے تعلق رکھتے تھے ان کے بارے میں بھی اس میں یہ پوری فضا کو سمجھنے کی جو بیدل کی اپنی فضا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. اور انہوں نے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مثلاً یہ شبی جو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کسی کی نظر میں تھی ہی نہیں. یہ انہوں نے جہاں سے یہ افغان ویب سائٹ سے انہوں نے اسے نکالا ہے. اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو بیدل ذرا توانا آدمی لگتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو بیدل کا جو عصا تھا جو ہاتھ کے لیے رکھتے ہیں اس میں بھی ہے، نظر آ رہا ہے جس پہ جی وہ لوہے کا تھا اور 1.25 من کا تھا تقریباً، جسے لے کے وہ چلتے تھے. اور جناب وہ شاعری تو آپ دیکھیے کہ 1.25 من تک واسا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اور ان کی ایک اپنی محفل اور ایک مجلس تھی جسے وہ تکیہ کہتے تھے. وہ ان کے شاگرد یا ان کے جتنے متعلقین اور وہ زمانے کے لوگ وہاں بیٹھتے تھے وہ آتے تھے اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے شاگردوں نے وہ عصا ان کی جگہ رکھ دیا اور بہت زمانے تک وہ محفل اسی طریقے سے قائم رہی جیسے کہ بیدل کے زمانے میں وہ محفل ہوتی تھی، پڑھتا ہوتی. تو یہ بیدل ہیں، یہ بیدل آسان ہیں، مگر ہمارے نعیم عامر علی بھی کم بھاری نہیں ہیں. یہ بھی بڑی بھاری شخصیت ہے، اپنی جگہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے کا شاعری ان کی اپنی ہے. تو اگر یہ ایک تحقیقی کام ہے جو بہت بڑا کام ہے، اچھا کام ہے، اور اسے آپ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. خواتین و حضرات، آپ یہ حاضرین گرامی، خواتین تو شاید دوسرے کمرے میں ہوں، تو آپ نے اس محفل میں آج دے کے یہاں آ کے ان کی ہمت افزائی کر کے ان کے لیے حق ستائش کہہ کے یہ ایک بہت بڑا جو اپنے اوپر فرض ہمارے اوپر تھا یا عرض تھا اسے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ کرنا رکھے اور آپ کو مزید کام کرنے کی توفیق دے. شکریہ جناب صدر. معزز حاضرین اکرام، ابھی آپ صدر محترم سے خطبہ سن رہے تھے. مشکور میں جناب سید سرفراز علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شکریہ ادا کریں اور اختتام کریں. آپ کی میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے بھائی جناب احمد الدین اویسی صاحب کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے انتہائی مختصر نوٹس پر یہاں آ کر ہمارے ساتھ بھائی کی اس خوشی میں شرکت. خاص طور سے مہمان کا میں ضرور شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس مبارک سفر میں سے بھی چند وقت نکال کے چند لمحے اور ہمارے ساتھ شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اردو عالمی مرکز جدہ کا شکر گزار ہوں کہ اس پورے عرصے میں ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا، اور اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے تو ہم آج علم و ادب کے ان چاند ستاروں کے اجتماع کو نہ دیکھ سکتے. میں آپ سب کا اچھا، اب یہ تو تقریر تو ہو گئی. جب نعیم نے یہ کہا، اس سے ٹیلی فون پہ کہہ رہے تھے کہ جو چھپ گئی ہیں تو 5 کتابیں تقریر ہو جائیں گی تو لے آئیے. میں نے خیال یہ کیا کہ دل میں سوچا کہ 5 کتابیں وہ کہہ رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں 10 کتابیں لے آؤں. تو مگر وہ میں بات کہہ نہیں سکا.
مگر جب کتاب میرے پاس پہنچی تو یہ ایک کتاب جو ہے یہ تقریباً 1 کلو سے اوپر 1.25 کلو اس مدعا کے برابر ہے. اگر 10 کتابیں بہت دیر تک ان کے جو شاگرد تھے وہ ان کا کورس کرتے رہتے تھے اور یعنی اس کے غالب وغیرہ کے زمانے تک حالی وغیرہ کے زمانے تک کورس ہوتا رہا اور اس کی تعداد ادھر ادھر اخباروں میں بکھی ہوئی ہے اور وہ مقتبہ رکھا جاتا تھا. یعنی جس دن کورس کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے لوگ آتے تھے تو اس میں وہ مقدر جو تھا اب وہ ڈسپیئر ہو گئے. تو اگر اس مائک کو تم اپنی طرف پکڑو تمہاری تصویر اسی طرح آئے گی جیسے بہت بڑا کام مبارک ہے. تمام حضرات کا میزبان کا مہمانانی گرامی کا فوٹو لے لیں گروپ صاحب کیا حال ہے ویسے تو سب کمر ہو جائے گا. ہو جائے گا. اس کرسی کو موڑ دیجیے نا. ٹھیک ہے پھر ویسے اٹھ جائیں گے.
أيوة تعال 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 بسرعة محمد وهاشم سليم هاشم تعال وراي خذ واحد من الجماعة شكرا جزاكم الله خير موجودين شكرا التركي عرب جیسے لکھ سکتے تھے ویسے لکھا گیا Arabic mistakes you will آپ کی شکل بھی ہو گیا ہاں یہ تو باقی ہوتا ہے اصل میں کئی ایٹم رہ گئے جدی اور ببلاہٹ ایک طرف